قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یعنی اگر تم چاہتے ہو فیصلہ اور فتح تو وہ تو ہو گئی، اگر تم اپنے اس عداوت اسلام سے رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نے پھر عداوت اسلام کا کام کیا تو اللہ کی قدرت پھر لو. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچایا تمہاری جماعت نے چاہے وہ کتنی زیادہ تھی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ہرگز نہ پھرو اس حال میں کہ تم سن رہے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن وہ نہیں سننے والے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، اللہ کے ہاں سب سے برا جانور وہ ہے جو بہرا بھی ہو اور گنگا بھی ہو اور اس کے بعد عقل بھی نہ ہو. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں پاتے یا جانتے بھلائی تو ان کو بھی سنا دیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر سنائے بھی تو لَتَوَلَّوْا، وہ تو پھر جائیں گے اور ہوں گے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو، اجابت کرو اللہ کے رسول کی، جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل اور اس کے ایمان کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور سب نے اسی کی طرف اٹھنا ہے اور لوٹ کے جانا ہے.
تو اب اس کے مختصر ترجمے کے بعد ان آیات کو سنیں اور سمجھیں۔ اصل میں ایک بات جو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی درس میں عرض کی ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں وہ قصے جو ہم قصص اور کہانیوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں یا تاریخ کی کتابوں میں ہم مختلف قصص جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ الگ ان کا اپنا ایک اسلوب ہے، اور ایک وہ قصص سے مبارک ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو خداوند کریم کا اسلوب بیان جو ہے اللہ کے کلام کا وہ نرالا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ باقی قصے کہانیاں جو ہیں ان کی تو ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ہم نے مثلا کسی بادشاہ کا قصہ پڑھا تو ابتدا سے شروع ہو کر اور انتہا تک جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ بیان ہوگا، کیونکہ اس میں مقصد اس قصے کا سنانا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو قرآن مبارک میں قصص بیان فرماتے ہیں ان میں عبر ہوتے ہیں، ان میں حکم ہوتے ہیں، ان میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑے نفع کی بات ہوتی ہے، ان میں اعدائے اسلام کے لیے زجر و توبیخ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے قرآن مقدس میں قصص بیان فرمائے ہیں وہ کسی خاص ترتیب کے پابند نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے قرآن کی کئی صورتوں میں بیان فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے قرآن میں کئی صورتوں میں بیان فرمایا، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے قرآن کی متعدد صورتوں میں ذکر فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ترتیب بیان مقصود نہیں ہوتی، وہاں تو موعظت مقصود ہوتی ہے، وہاں تذکیر مقصود ہوتی ہے، وہاں ہدایت مقصود ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے حالات تھے اتنا اللہ نے قرآن پاک کی آیات کو اتار دیا، اس کے بعد اور حالات پیش آئے، اللہ نے قرآن کی دیگر آیات کو اتار دیا۔ صرف ایک قرآن پاک میں قصہ مبارک ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا، جس کو اللہ نے کاملاً ایک صورت میں بیان فرمایا ہے اور جس کی تفصیل جو ہے دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ بیان کی ہے۔ اب اسی غزوہ بدر کو دیکھیں تو اب اس میں اس ترتیب کو نہیں ملحوظ رکھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، ابو سفیان کے قافلے کی اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اسی ارادے مبارک سے نکلے، ابو سفیان نے قریش مکہ کو خبر دی، قریش مکہ یہاں سے لشکر لے کے نکلے، ابو سفیان سمندر کا کنارہ لے کے مکے پہنچ گئے اور قافلہ ان کا نکل گیا۔ تو ترتیب نہیں، مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں جن آیات مبارک کا ذکر مبارک ضروری تھا اللہ نے وہ نازل فرما دی، اس کے بعد پھر اور آیات آئیں، اس کے بعد پھر اور آیات آئیں۔ تو اسی طرح اب یہ واقعہ جو ہم پڑھ رہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم، تو اب اس کے اسباب نزول میں، شان نزول میں مفسرین کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک واقعہ لکھا ہے جو خلاصہ درس میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ابو جہل لعنہ اللہ اپنی لشکر کو لے کے مکے سے نکلنے لگا تو اس نے آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، کیونکہ قریش مکہ جو ہے ان کا اللہ پر ایمان تھا، وہ خدا کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کے مجاور بنے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی انہوں نے باقاعدہ، اور سقایا اور پادا اور زمزم اور خدمات اور سارا، اور پھر حج، احرام، منا، مزدلفہ، عرفات، عقیقہ،
ختنہ، یہ سب چیزیں ان میں رائج تھی، نکاح، سب چیزیں رائج تھی۔ تو ابو جہل نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طواف کے بعد دعا مانگی، لیکن وہ دعا یعنی بڑی مطلق طریقے سے مانگی کہ یا اللہ 2 جماعتوں میں سے جو اعلیٰ و افضل ہے ان کو فتح عطا فرما، اور 2 جماعتوں میں سے جو جماعت حق پہ ہے ان کو فتح عطا فرما، اور 2 جماعتوں میں سے جو زیادہ شریف، کریم، حسب، نسب، شان والے لوگ ہیں ان کو کامیاب فرما۔ تو اس کا اپنے عقل کے مطابق یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم زیادہ شریف ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، دولت ہے، قوت ہے، برادری ہے، اور اللہ پاک کے نبی کے ساتھ تو چند لوگ ہیں، اور وہ بھی غریبوں کی اکثریت، جنہیں کھانے کو بھی نہیں ملتا، وہ تو مدینہ منورہ میں بھی صفے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب اس نے یہ دعا کی، اور یہی بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جتنا دنیا میں باطل فرقے ہیں، جتنا فرقے حدامہ ہیں، جتنا گمراہ فرقے ہیں، مشرکین ہیں، مبتدئین ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، یا اور دنیا میں جیسے آج کل نئے نئے قادیانیہ ہے، آغا خانیہ ہے، ذکریہ ہے، اور کئی بلائیں نکل آئیں دنیا میں فرق ضالہ کی، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، دوسرا غلطی پر، اسی لیے وہ اس راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماحول آدمی کو ڈیولپ کرتا ہے، جس ماحول میں رہے گا غریب، اسی ماحول نے اس کو پروان چڑھانا ہے۔ اب ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، اس نے ساری زندگی یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے منتیں مانتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، ان سے جا کے فریاد کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور پھر آگے گھر میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں منت جو مانی تھی میرا کام ہو گیا ہے۔ تو اب ایک بچہ وہی باتیں سن رہا ہے، اس کے دماغ میں وہی باتیں بیٹھ رہی۔ جیسے یہاں آپ چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے کبھی آپ حرم لے آتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں مزاروں میں۔ تو جیسے یہاں ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ آتا ہے، کعبۃ اللہ کے گرد ایسے پھر رہا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ رہا ہے، پھر اذان ہو گئی ہے، پھر جماعت ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا کہ چھوٹا ہے، لیکن دماغ میں تو ایک چیز اس کے فیڈ ہو رہی ہے۔ اور پھر جب ان کو تھوڑا تھوڑا شعور آتا ہے، عقل آتی ہے، تو وہ ان کو اپنے علماء، اپنے مولویوں کی تقریر میں، درس میں، مجلس میں، کیسٹ میں وہی سنائیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ کوئی دینی کتاب بھی پڑھنا چاہیں گے تو جو ان کے مسلک کے مطابق لکھی گئی ہے وہی پڑھائیں گے۔ تو فطری بات ہے کہ آدمی اسی پر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اسی کو وہ دین سمجھ لیتا، اور اسی پر وہ اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں، حالانکہ ایک عام عقل والا آدمی بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ کسی کے مرنے پر خوشی نہیں کرنی چاہیے، اگر چاہے ہمارا دشمن بھی مر جائے، کیونکہ موت برحق ہے، سب نے مرنا ہے، تو پھر دشمن کی موت پہ خوشی کا کیا معنی؟ جب ہم نے سب نے مرنا ہے اور ہم سب نے قبر میں جانا ہے، تو اگر ہمارا دشمن مر جائے تو خوشی میں، اس میں خوشی کا کون سا پہلو ہے؟ بلکہ عقل والے آدمی تو افسوس کرتے ہیں، جن کو اللہ نے فہم دی ہوتی ہے، ان کے دشمن پہ برا وقت آئے تو وہ افسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ میرے اوپر بھی آ سکتا ہے،
لیکن جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور دشمن مر گیا، اور دشمن مر گیا، اور دشمن مر گیا. ورنہ کوئی عقل والا آدمی ایسی حرکت کرے. تو اب دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چلو ایک آدمی نہیں مانتا، ٹھیک ہے اللہ ہدایت دے، لیکن ان کی موت پہ باقاعدہ عید منانا، ان کی موت والے دن پہ نوروز کے نام سے عید منانا، اور جس ملک میں رہتے تھے چونکہ وہاں اہل سنت والجماعت کا زور تھا، تو اب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ جی ہم یہ عید اور خیراتیں کر رہے ہیں فیروز کے لیے جو قاتل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو انہوں نے اس کا نام بدل کے بابا شجاع الدین رکھ دیا، اور بابا شجاع الدین کے نام پہ آج تک جناب وہ منتیں مانی جاتی ہیں اور خیراتیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر کو قتل کیا تھا. یہ کوئی عقل کی بات ہے، لیکن ان کے نزدیک دین ہے. ان کے نزدیک نعوذ باللہ یہ بات یہ نہیں کہ ایک عام بات ہے بلکہ دین کا حصہ بن گئی ہے. 22 رجب کو وہ کونڈے بناتے ہیں، کونڈے پکاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے عورتیں غسل کریں گی، خوشبو لگائیں گی، اور پاک صاف ہو کے باوضو جناب پھر وہ میدا اور آٹا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اکٹھی کر کے بنائیں گے کہ جی یہ حضرت جعفر صادق کے کونڈے ہیں. اچھا اس میں یہ بھی حکم ہے کہ اندر بیٹھ کے کھانا ہے، باہر نہیں کھانا. اب یہ بھی کوئی دین ہے کہ خیرات اندر کھانی ہے باہر نہیں کھانی؟ یعنی ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے، لیکن اس کو دین بنا لیا گیا. اسی لیے میرے آقا نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عظیم بات فرمائی. اللہ اکبر. حضور کی ہر بات عظیم. حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خالص فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی سلیٹ جو ہے وہ صاف. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، میرے آقا نے فرمایا کہ جب بچہ وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ یہودی ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں. ایک اشارہ ہے، مانا ہندو ہے تو ہندو بنا دیتے ہیں، سکھ ہے تو سکھ بنا دیتے ہیں، کیونکہ جو ماحول اسے ملتا ہے اسی میں وہ ڈھل جاتا ہے اور اسی کو وہ دین سمجھتا ہے. اسی لیے علماء امت نے، اکابرین امت نے، بڑے بڑے ائمہ کرام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ گناہ گار بڑے سے بڑا گناہ گار جو ہو وہ توبہ کر سکتا ہے، اس کی توبہ کی امید ہے، لیکن جو اہل بدعت ہے اس کی توبہ کی بھی امید نہیں ہوتی. الا من ہداہ اللہ، اللہ اگر ہدایت دے دے تو اللہ تو قادر ہے نا. بات مان ہوتا ہے ہمیں عام حالات کے اعتبار سے، اس میں اللہ کی قدرت نہیں، اللہ تو قادر ہے، وہ چاہے تو کافر کو بدل دے. تو اس کی وجہ انہوں نے یہی بیان فرمائی ہے کہ گناہ گار کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو لیکن گناہ کو گناہ ضرور سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا. بالکل گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی ذرا ہوش آئے گی تو کہے گا یہ کام اچھا نہیں. تو گناہ گار چونکہ گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا تو کسی نہ کسی وقت چھوڑ دے گا کہ بری چیز ہے یار چھوڑو بس. اب دیکھیں جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، کوئی ہے عقل مند جو کہے اچھا کام ہے؟ آپ کو کوئی ملا ہے کبھی اس نے تقریر کی ہے آپ کو کہ بھئی سگریٹ پینا یار بہت اچھا کام ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں؟
آدمی بالکل صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، طاقت آتی ہے اس کو، بڑے فائدے. کبھی آپ کو کہا کسی نے؟ جو بیچتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ خطرناک ہے. تو اس کی امید توبہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے. اور اہل بدعت و اہوا جو ہیں لا یرجا منہم التوبہ، کہ اہل بدعت سے امید نہیں ہوتی توبہ کی. وجہ یہ ہے اس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں. اسی لیے آپ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے کہ آدمی کہے اچھا جی یہ مولوی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. نہیں، اس بات کو چھوڑیں. سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا قرآن کھول لیں. ہر پیغمبر کے حال پڑھتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو قوم نے کیا کہا کہ جی جب سے آپ آئے ہیں نا جھگڑا ڈال دیا آپ نے. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا اور بے انتہا جھگڑا شروع کر دیا ہے، تم نے لڑائی شروع کر دی ہے. لے آؤ جو ہمیں ڈراتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، لے آؤ اللہ کا عذاب. اور اسی طرح سارے نبیوں کو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، نترک ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادے کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم تیری بات مان لیں. اسی طرح آپ سارے قرآن میں نظر ڈولائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ان کو توڑ دیا. اب دیکھو کتنا عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں. اور بدبختوں جو ٹوٹ جائے وہ بھی خدا ہوتے ہیں. چلو خدا نہ صحیح، خدا کی تم نے شکل بنائی ہوئی تھی. تم اپنے محبوب کا، اپنے دوست کا فوٹو پھاڑے کوئی تو جناب اس کی اسی وقت لڑائی شروع کر دو. تو جس کے وہ محبوب ہیں ان کو توڑتا رہا ابراہیم علیہ السلام، اس نے کوئی مدد بھی نہیں کی. چلو ہم کہتے ہیں خدا نہیں ہے، چلو، حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ خدا ہے. چلو خدا نے صحیح، ان کی تم نے تشبیہ و تمثیل بنائی ہوئی ہے. تو اگر تمہارے قول میں یہ اتنا واجب الاحترام ہے تو الٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے. اسی لیے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو ان کے عقل کے مطابق جواب دیا نا کہ جو قوم ایسی پاگل ہو جائے اس کو کیسے سمجھایا جائے. جس قوم کو اتنا عقل بھی نہیں آیا کہ جب عبادت خانے میں گئے جا کے دیکھا کہ جناب وہ سارے جو ان نے دیوتا دیویاں بنا رکھے تھے نا جی، وہ تو مٹی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہو گیا، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کا گردن. انہوں نے کہا یہ عجیب قصہ ہے. ان کو پھر بھی ہوش نہیں آتا. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی طرح کلام کی کہ جو قوم ہو نا کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کے عقل کے مطابق ان کو سمجھاؤ. آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات تعویذ کرتے ہیں مراد ہے کبیرہم، بڑا یعنی میں نے کیا نہیں ہے، منع نہیں ہے. وہ تو باقاعدہ موجود ہے کہ ان کا جو بڑا تھا نا خدا بنا ہوا دیوتا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی رکھا ہے تھے ابراہیم علیہ السلام. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ تمہارا جو بڑا خدا ہے نا اس نے آج سب کا غصہ ہو گیا. یہ سارے جو وہ تم نظریں چڑھاتے تھے نا، حلوے شلوے پوڑیاں چھڑیاں مٹھائیاں، وہ سارے چھوٹے کھا جاتے تھے.
تو آج بڑے کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یار یہ روز سارا مال تو یہ ختم کر رہے ہیں، تو اس نے توڑ دیا ان کو، میرا جا کے پوچھ لو۔ اچھا ایسا کرو، میری بات نہ مانو، فاسألوہم، ان کے پاس چلے جاؤ، جا کے پوچھ لو۔ اب غور کرنے لگے کہ دیکھو بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھو خود کہہ رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم جا کے اپنے دیوی دیوتاؤں سے پوچھ لیں، وہ کوئی بولنے والے ہیں، بول سکتے ہیں کہ ہم پوچھ لیں؟ نہیں، دیکھو کتنا بڑا اعتراف ہے، خود اعتراف کریں کہ بھی وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، چل بھی نہیں سکتے، ہل بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، کیا پوچھیں ان سے، ان مردوں سے کیا پوچھیں؟ سیدنا ابراہیم پہ بجائے عقل آنے کے غصہ کریں گے، اچھا تم نے پھر ہمیں بے وقوفی بنا رہے ہو کہ ہم ان سے پوچھیں۔ یعنی اپنے اوپر غصہ نہیں آ رہا، دیکھو نا، یعنی کفر و شرک میں ڈوبا ہوا بندہ کتنا جاہل ہو جاتا ہے، اپنے اوپر غصہ نہیں آ رہا، غصہ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام پہ آ رہا ہے، اچھا ادھر بھیج رہے ہو، بھلا وہ بولتے ہیں، ادھر ہم جا کے پوچھیں۔ اور یہی بات تو سیدنا ابراہیم چاہتے تھے نا کہ دشمن اعتراف کرے کہ یہ خدا نہیں، یہ تو بولتے بھی نہیں۔ یہی بات تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دشمن کی زبان سے کہلانا چاہتے تھے کہ یہ تو بولتے نہیں، یہ تو ہلتے نہیں۔ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کی توحید کے مسئلے پہ جلال میں اللہ اکبر، پھر رعایت نہیں ہے نا جی، پھر کھری بات۔ اور یاد رکھو مسئلہ سمجھ تب آتا ہے جب عالم کھری بات کرے، دو ٹوک بات کرے۔ یہ جو مکھن لگا لگا کے مسئلے سمجھائے جائیں نا، وہ نہیں سمجھ آتے ہیں۔ آج کل تو رواج ہے نا کہ جیسا ماحول دیکھے گا مولوی اسی طرح بات کرے گا، اور اگر کوئی مسئلہ بیان کرے گا تو لاکھ اسے جناب اوپر سے چینی چڑھا چڑھا کے پھر کنین میں توحید تب سمجھ آتی ہے، دو ٹوک بات کرو، اس میں کوئی لچک ہے ہی نہیں۔ سیدھا ابراہیم علیہ السلام نے ضرب ماری، پہلے تو ان کے بتوں پہ ماری تھی نا، اس کی عبادت کرنے والوں پہ ماری۔ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا حیف ہے تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، افلا تعقلون، کوئی پاگل ہو، مجنون ہو؟ جو لوگ اپنی جان نہیں بچا سکتے وہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہ بچا سکے وہ اپنے پوجنے والوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ افلا تعقلون، اتنا عقل بھی نہیں تمہیں، پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو؟ اچھا اب بھی بات سمجھ نہیں آئی، اب اس کا کوئی علاج ہے حضرت؟ نہ ایمان سے کہو، ہمارے ہاں جو مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں، پھول چڑھائے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، مزارات کا غسل دیا جاتا ہے، طواف کیے جاتے ہیں، نوراتے بیٹھتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے مانگتے ہیں، ان کو مسئلہ سمجھا آتا ہے سمجھ؟ ان کو کبھی جا کے سمجھا دیکھو نا۔ یہاں تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں اسلام کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی عظمت ہے، اہل حق کی عزت ہے۔ آپ ذرا وہاں تو اس ماحول میں تو جا کے دیکھیں نا جہاں شرک کے اڈے ہیں، جائیں ان کو ذرا ان کو ذرا نصیحت کریں، آپ ہدایت کریں، حق کی بات سمجھائیں، دیکھیں سنتے ہیں؟ سننے کے علاوہ یہ دعا کریں کہ تم خیریت سے واپس آ جاؤ۔ کہیں گے دیکھو ہمارے پیروں کا دشمن آ گیا نا وہاں بھی، اور نکالو اس کو۔ ورنہ ایمان سے کہیں، جو آدمی بھی جاتا ہے ایمان سے کہیں، خود تو کھڑا ہے مزار پہ کہ بھئی اللہ والے فوت ہو گئے، قبروں میں آ گئے، تو جو اپنی موت کو ٹال نہیں سکے،
جو قبر کی اوپر کی مٹی کو نہیں روک سکے وہ ہمارے مشکل کشا کیسے ہوں گے؟ سمجھ آتے کچھ سوال ہی بنائے. اللہ اکبر. اسی لیے دیکھو ابو جہل کو بھی سمجھ نہیں آتا. اللہ نے فرمایا اچھا دیکھو تم نے مانگا تھا نا کہ دو میں سے جس کو فتح ہو جائے وہ حق پہ ہے، تو آ گئی فتح. اب تو فیصلہ ہو گیا نا کہ حق پہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. یہی فتح تو تم نے مانگی تھی نا. تم نے تو خود مانگا تھا اور تمہارے مانگنے کے مطابق فیصلہ تو ہو گیا کہ جو حق والے تھے فتح پہ ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تم ناکام ہو گئے. تو اب مان جاؤ، ہٹ جاؤ ضد سے، کفر سے، شرک سے بچ جاؤ. جو مر گئے دفع ہوں، جو باغی بچ گئے تم تو ٹھیک ہو جاؤ. اور اگر تم نے نہ ضد چھوڑی اور پھر اسلام کے مقابلے پہ آئے تو اللہ پھر اسی طرح تمہیں سزا دیں گے. اور پھر کیا تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ تم کتنا بڑا لشکر لے کے آئے، جماعت لے کے آئے؟ کیا فائدہ پہنچایا تمہیں تمہاری کثرت نے، تمہاری طاقت نے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ فتح شکست کا مدار کثرت و قلت پہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی نصرت پہ. اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ چلو تم کافر مشرک جتنا زور لگاؤ، اللہ جو مومنین کے ساتھ ہے تو ان کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اس کے بعد پھر ہدایات ربانی کا دور شروع ہوا. اب اللہ پاک نے ہدایات ایمان والوں کے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اللہ نے فرمایا ایمان والو اب ہر بات میں تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ہرگز نہ پھرو جب تم سمجھ چکے ہو. تسمعون کا معنی سن چکے اور سمجھ چکے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد کریں کہ سننے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کیفیات ہیں. ایک تو ہے کہ سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، عقیدہ بھی نہیں رکھتا. جب سنتا نہیں سمجھتا نہیں تو بات ختم ہو گئی. وہ کون ہے؟ کافر. ایک ہے سنتا ہے سمجھتا ہے لیکن اعتقاد نہیں دل میں، یہ منافق ہے کہ ظاہراً تو سنتا ہے، ظاہراً تو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ظاہراً تو اطاعت کا اظہار بھی کرتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشهد انک لرسول واللہ یعلم انک لرسول. اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب یہ منافق آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں. تو اب دیکھیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن اعتقاد نہیں. اچھا اور ایک کیفیت یہ ہے کہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اعتقاد بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا. بات کو سمجھے، یعنی وہ قرآن اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے اور اعتقاد بھی رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اور یہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، یہ گناہگار ہے. یاد رکھیں ہمیشہ ایک تو کافر ہے جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ اعتقاد رکھتا ہے، ایک سنتا ہے سمجھتا ہے لیکن اعتقاد نہیں رکھتا، وہ منافق ہے. اور ایک سنتا ہے سمجھتا ہے اعتقاد بھی رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو یہ گناہگار ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر گناہگار کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ نے پھر مثال دی کہ دنیا کے حیوانات میں سے سب سے برا جانور، چونکہ اصل میں لفظ دابہ کا معنی ہوتا ہے ما یدب علی الارض، زمین پہ چلنے والی چیز.
دابا کہتے ہیں زمین پہ چلنے والی چیز، جیسے فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی جاندار زمین پہ چلنے والی چیز ایسی نہیں جس کا رزق اللہ ذمہ دار ہے۔ تو پھر اس کا اطلاق زیادہ ہو جاتا ہے دابا کا، دواپا حیوانوں پر، چوپائے پر حیوان کو، ورنہ تو ہر چیز چاہے انسان ہے وہ بھی ایک دابا ہے، وہ بھی تو زمین پہ چلنے والا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے لفظ دواب یا لفظ دابا اس کا استعمال جو ہے پھر حیوانات کے لیے ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ سب سے برا جانور وہ ہے جو بہرا بھی ہے اور گنگا بھی ہے اور اس کے بعد پاگل بھی ہے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی بہرا ہے، سنتا نہیں، گنگا ہے، بولتا نہیں، لیکن عقل ہے تو اشارے سے آدمی کہہ دیتا ہے اس کو بھئی ادھر آنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر طواف کرنا ہے، یوں پھرنا ہے، پھر صفا پہ یوں دوڑنا، سمجھ رہا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو بہرا بھی ہو، گنگا بھی ہو بھی لا یا عقل بھی نہ، اس کو کیسے سمجھاؤ؟ کیونکہ وہ سنتا ہے نہیں، بولتا ہے نہیں، عقل بھی نہیں، اب اس کو ہدایت کیسے کی جائے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تو بدترین جانور ہیں، حیوانوں سے بھی خسیس ہیں یہ مشرک، اور صرف حیوان نہیں بلکہ حیوان بھی ایسے ہیں جو سنتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں اور عقل بھی نہیں۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسی قوتیں دی ہیں کہ جب وہ اپنی قوتوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جد و جہد کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قوتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اسفل سافلین، پھر وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے کئی مقامات پہ مشرکین کو مثال دی ہے جانوروں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنے والے، غیروں کو مشکل کشا ماننے والوں کو مثال دی، فرمایا اولئک کالانعام، اللہ نے قرآن میں مثال دی، اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ نے فرمایا ان کی مثال میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے خدا کو، حی و قیوم کو، جو قادر کو، جو علیم کو، خبیر کو چھوڑ کے غیروں کو منت مان کے مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کی مثال ایسے ہے جیسے جانور، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گم کردہ رہا ہے، جانور بھی مالک کو پہچانتا ہے، یہ اپنے مالک کو چھوڑ چکے ہیں۔ 4 دن جانور کو بھی روٹی ڈالو نا وہ بھی گھر نہیں چھوڑتا، 4 دن بلی کو روٹی ڈالو دور سے جاؤ گے تو فوراً پاؤں میں آگے لوٹے گی۔ خسیس سے خسیس جانور کو بھی آپ روٹی ڈالتے ہیں، ٹکڑا ڈالتے ہیں، وہ بھی مالک کا در نہیں کھولتا ہے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ پیدا میں نے کیا، انسان میں نے بنایا، احسن تقویم میں میں نے ان کو پیدا کیا ہے، ساری نعمتوں سے میں نے ان کو نوازا ہے، اور مجھے چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی مثال دی ہے قرآن، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ نے فرمایا سب سے بھیڑا وہ جانور ہے، یعنی وہ زمین پہ چلنے والی چیز ہے جو بہرا بھی ہے اور گنگا بھی ہے، اس کے بعد بے عقل بھی ہے، عقل بھی کوئی نہیں، چلو بہرا ہے، گنگا ہے، عقل ہو تو پھر بھی اشارہ سمجھ لئے تو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کافر کیوں بنا دیا، اللہ تو قادر ہے ہدایت دینے پہ۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں میری مخلوق ہے، میری بنائی ہوئی ہے، جو جس کی تخلیق ہوتی ہے وہ اس کو سمجھتا ہے، تو میری مخلوق ہے، میں جانتا ہوں کہ ان میں خیر بھلائی ہے ہی نہیں،
ان کو سنانے کا فائدہ نہیں، ان کو پڑھانے کا فائدہ نہیں، ہدایت کا فائدہ نہیں۔ اگر ان کو ہوتا ہدایت کا ذرا فائدہ تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیتے، ان میں طلب ہی نہیں ہدایت کی، اللہ زبردستی دے۔ اور ان کا تو یہ حال ہے کہ اگر اللہ ان کو ہدایت کی بات سنا بھی دیں، یہ پھر بھی اعراض کر کے بھاگ جائیں گے، اعراض کریں گے، پھر جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا میرے بندے تو کبھی اگر تجھے ہدایت مل گئی ہے پھر بھی اللہ کا شکر کر۔ اگر اللہ نے تجھے مسلمان بنا دیا، ہدایت کر دی، توفیق ہدایت دے دی تو اللہ کا شکر کر، کیونکہ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ چاہے ہدایت نہ دے تو بندے کے اور اس کے دل کے درمیان میں اللہ پاک حائل ہو کے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، بات دل میں بیٹھتی ہی نہیں، وہ سمجھ بھی نہیں سکتا ہدایت کو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اکبر، واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اور اس کے بعد میرے اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب اس میں اللہ نے حکم دیا ایمان والو، جب اللہ یا اللہ کے رسول، کیونکہ پکارے گا تو رسول پاک بھی تو اللہ کے حکم سے پکارتے ہیں، اس لیے اللہ پاک کا نام جو ہے پہلے ان کی شرف اور اعزاز کے لیے۔ جب میرا نبی بلائے یا اللہ حکم دے فوراً اس کی بات پہ آؤ۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو طلب فرمایا۔ حضور پاک نے حضرت ابی بن کعب جو ہیں یہ بہت بڑے قاری القرآن ہیں، یعنی صحابہ میں قرآن کے حفظ میں اور قرات میں اللہ نے ان کو بڑا شان دیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقرأکم ابی بن کعب، تم میں سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا، قرات کرنے والا جو ہے ابی بن کعب۔ اور یہی وہ صحابی ہیں، یہی وہ شان والے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی اقتداء پہ امامت میں حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو تراویح کے لیے جمع کیا کہ اسی کے پیچھے، کیونکہ حضور جس کو اقرا کہیں پھر اس کو حضرت عمر امام نہ بنائے تو کس کو بنائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ابی بن کعب کو، اور حاضر ہونے میں انہیں دیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا ابی میں نے تمہیں بلایا ہے، اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو اس نے کہا حضور اصل بات یہ ہے کہ آپ کا فرمان پہنچا تھا لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا نبی بلائے آؤ؟ تو اسی لیے علماء امت نے قرآن پاک کی اس حدیث آیت مبارک سے یہ مسئلہ نکالا کہ آدمی اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نبی بلا لے تو توڑ دے نماز، کیوں؟ نماز تو پھر پڑھ سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے۔ اور اسی سے علماء اور فقہاء نے مسائل کا استنباط بھی کیا ہے کہ بھئی حضور کا بلانا جو ہے وہاں دیر نہیں ہو سکتی، کہ جب بھی اللہ کے نبی بلائیں جس حال میں ہو، نماز بھی پڑھے اور نماز چھوڑ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا حضور مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کہا نماز پوری کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ آیت تم نے نہیں پڑھی استجیبوا للہ اذا دعاکم، جس حال میں تم ہو تمہیں پکارا جائے۔ اور پھر وہ بلاتے جو ہیں کیوں بلاتے ہیں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، تمہاری زندگی کے لیے، یعنی تمہاری بھلائی کے لیے۔ اصل زندگی آخرت ہے، تو اللہ کا نبی جب بلائیں گے تمہاری آخرت سدھارنے کے لیے بلائیں گے، تمہیں کسی خیر کے کام کے لیے بلائیں گے۔
اور اسی آیت مبارک کو سامنے رکھ کر فقہا نے یہ مسائل بھی استنباط کیے ہیں کہ اگر مثلا تم نماز پڑھ رہے ہو اور سامنے گڑھا ہے اور ایک نابینا آدمی آ رہا ہے اور وہ بالکل گڑھے کے قریب پہنچ گیا ہے اور اندیشہ ہے کہ گر جائے گا، تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں نماز توڑ دو، اس کی جان بچاؤ۔ یا اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں فرمائے سانپ آ رہا ہے اور وہ کسی کو ڈس دے گا، جان خطرے میں ہے اور تم نماز میں کھڑے رہو، انہیں حکم ہے کہ توڑ دو نماز، ان کی حفاظت کرو، بچاؤ، کیونکہ اللہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تو پھر بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ پھر ہم دوبارہ نیت کر کے پڑھ لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وقت نکل جائے تو ہم قضا بھی کر لیں گے، لیکن بندہ اگر گر کے مر جائے تو اس لیے اس مسئلے میں یہ بھی حکم آیا۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آئی کہ ہدایت جو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو جب وہ چاہتے ہیں تو پھر مورے لگا دیتے ہیں، پھر دل میں کوئی بات داخل ہی نہیں۔ اور آخری آیت مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی یاد رکھو، یہ نہیں کہ آج تم اللہ کے رسول کا حکم نہ مانو اور سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس طاقت ہے، دنیا ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، یہ مسلمان غریب ہیں، ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا انہ الیہ تحشرون، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے نا، جانا تو پھر اسی کی طرف ہے، تو جب وہاں جائیں گے تو پھر تو پورا حساب ہوگا۔ اگر تمہارے اعمال صالحہ ہیں تو تمہیں جزا بھی بہتر ملے گی، اور اگر نعوذ باللہ اعمال سیئہ ہیں تو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر امام نے مثلا 4 رکعت نماز پڑھا رہا تھا، امام 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد امام نے بھول کے سلام پھیر دیا، 4تھی رکعت نہیں پڑھی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مقتدی اسے یاد دلائیں سبحان اللہ، یا مثلا 3ری رکعت کے بعد بیٹھ گیا ہے تو اس کو اللہ اکبر تاکہ وہ سمجھے کہ میں نے اٹھنا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود کسی نے یاد نہیں دلایا، نماز ہو گئی، اس کے بعد کہا گیا کہ تم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اب اگر امام کھڑا ہو جائے اور رکعت پوری کر دے انشاءاللہ تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اس میں صرف یعنی فقہا کا اتنا فرق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اثنا میں امام نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کے خلاف، بس تھوڑی بات وہ یہ یعنی پابندی لگاتے ہیں کہ مثلا امام نے 3 رکعت پڑھے، اٹھ کے چلا گیا کہیں، پھر آپ نے کہا کہ جی آپ نے 3 پڑھائی تھی، پھر واپس آ گیا، وہ کہتے ہیں نا ایسا کام کوئی نہ کرے جو نماز کے خلاف ہو، اور اگر ایسا کام نہیں کیا اور کھڑے ہو کے اسے نماز پوری کر دی تو ٹھیک ہے الحمدللہ سمات، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ میرے آقا نے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، اور خدا کی شان دیکھیں کہ 1 رکعت نہیں بلکہ حضور 2 رکعتیں بھول گئے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز تھی اور حضور نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی نے بڑے ادب سے عرض کیا، یہ بھی ادب ہے، کتنا بڑا ادب ہے صحابہ میں، اس نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یعنی یہ نہیں کہا سیدھا کہ نسیت یا رسول اللہ، دیکھو یہ ہے ادب، دعا کرو اللہ ہمیں ادب نصیب، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاک پیغمبر کا، انبیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، علماء حق، والدین، سب کا ادب نصیب۔ بے ادب یاد رکھو کبھی نہیں کامیاب ہو۔ اب دیکھو کتنی بڑا ادب ہے صحابی میں، کہتے اقصرت الصلاۃ، حضور نماز مختصر ہو گئی ہے، 4 کے بجائے اللہ نے 2 کر دی، یا آپ بھول گئے، یعنی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہا پہلے کہ جی آپ بھول گئے، ہو سکتا ہے اللہ نے خود نبی کو حکم دیا ہو کہ آج 2 رکعت پڑھاؤ، تو پھر ہم کیا کریں گے؟
اس لیے پہلے ادب سے حضور نماز اللہ نے تھوڑی کر دی 4 کے بجائے 2 کر دی، یا آپ بھول گئے؟ اسی لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی تھے قباس ابن اشیم، اس سے ایک دن حضرت عثمان نے پوچھا کہ بھئی ادھر آؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں؟ اب حضرت عثمان کا مسئلہ عمر تھا، عمر میں پوچھ رہا نا حضور سے کون بڑا ہے، حضور سے کس کی شان بڑی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تو کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ مانا یہ تھا کہ بھئی عمر میں تم بڑے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو اس نے کتنا ادب سے جواب دیا، اس نے کہا کہ انا اقدم فی المیلاد وہو اکبر منی، اس نے کہا کہ پیدا تو میں پہلے ہوا تھا لیکن بڑے محمد مصطفیٰ۔ ادب کتنا ہے، اس نے کہا کہ پیدا تو میں پہلے ہوا تھا لیکن بڑے حضور ہیں۔ یہ تھا ادب کہ میں ورنہ اس کو یوں بھی کہہ سکتا تھا نا کہ اکبر میں بڑا ہوں، یعنی اگر نعوذ باللہ یہ بات کہتے کوئی گناہ نہیں، لیکن طریقے ادب ہے۔ جیسے آج کل کے محاورے میں کہتے ہیں کہ گلاس ہو نا جی، مثلاً اس میں پانی یہاں تک ہے، تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آدھا خالی ہے، بات تو ٹھیک ہوگی نا بھائی، پانی ہے آدھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آدھا گلاس خالی ہے، تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے، بات تو ایک ہی ہے نا، لیکن اس میں کہنے میں اور دونوں کے کہنے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک آپ کہیں گے یار یہ آدھا خالی ہے، اور آپ کہیں نہیں آدھا بھرا ہوا، حالانکہ بات بالکل ایک ہے لیکن ادب ہے۔ تو یہ صحابہ کا ادب تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب نصیب فرما دے۔ تو اس نے کہا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی نہ میں بھولا ہوں۔ اب صحابی نے پھر کہا، حضور نے بھی پھر وہی جواب دیا کہ نہیں نماز بھی چھوٹی نہیں اور میں بھولا بھی نہیں۔ صحابی نے پھر کہا، حضور نے پھر تیسرے دفعہ بھی وہی جواب دیا، نہیں نماز بھی چھوٹی نہیں ہوئی اور میں بھی نہیں بھولا۔ اب صحابی نے پھر کہا، کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تو ہے نہیں کہ چپ کر جائے، تو اب حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ یہ سچ کہہ رہے، صدق الیدین، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کہہ تو سچ رہا، تو حضور نے کھڑے ہو کے نماز پوری کر دی۔ تو اس لیے بہرحال یاد رکھیں کہ اماں فرماتے ہیں کہ اگر امام کو بتا دیا گیا، وہ کھڑا ہو گیا، اس رکعت پوری کر دی، الحمدللہ نماز ٹھیک ہو گئی، بس صرف احناف اتنا شرط لگاتے ہیں کہ بھی وہ اس دوران میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو نماز کے خلاف ہو۔ امام بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ اللہ کو جو بھی کہہ دیں، بس وہی بات ہے۔ وتر کے آخر میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے، کتاب الصلاۃ کھول لیں، تمام جتنا سیاستہ کی حدیثیں ہیں، 6 کتابیں ہیں، ان میں جو اللہ تمہیں عطا فرما دے، یعنی جو حدیث کی کتاب آپ کو انشاءاللہ مل سکے، سنن میں، نسائی میں، ابی داؤد میں، اسی طرح موطا امام مالک میں، اور جس کتاب میں، تو جب آپ نماز کا باب کھولیں گے انشاءاللہ، اور اس میں قیام اللیل کا باب کھولیں گے، تو سارے وتر کے پڑھنے کی ساری حدیثیں، طریقے موجود ہیں۔ حضور پاک جہاں مدفون ہیں وہ جگہ عرش سے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ کسی امام نے لکھا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، الا اس کے اوپر جلد ہے یا کپڑے سے پکڑ لیا، لا یمسہ الا المطہرون۔ والد والدہ کے نام سے اگر کوئی چاہے حج، ہاں اگر وہ معذور ہیں نہیں آ سکتے، انہوں نے کہا ہے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے جی میں نے سارے کام الحمدللہ پورے کر لیے، لیکن 10 تاریخ کو 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا قربانی کا، لیکن قربانی ہماری شام 5 بجے ہوئی، تو انہوں نے 11 بجے کنکری مار کے بال کٹا دیے تھے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے،
یعنی اگر آدمی نے سر پہلے منڈا دیا قربانی بعد میں کی تو کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے، ان کے نزدیک دم آئے. ایک آدمی کو ہم نے 8 آدمی کی پیسے دیے تھے بکری ذبح کرنے کے حج کے لیے، تو اس نے 7 تو کر دی اور ایک آدمی کا اس کو نام بھول جاتا، نیت کر لیتا نا وہ جس کے ہیں پیسے، تب بھی کام ہو جاتا. بہرحال اس نے نہیں کی تو اب تو 2 کرنی پڑے گی، ایک وہ بکری اور ایک جرمانے کی. کہتا ہے جی کہ ایک عورت کے 3 طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ دارالافتاء سے رجوع کریں. اگر کسی نے 12 تاریخ کو کنکریاں زوال سے پہلے ماری ہیں، وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں بھی ہے کہ اگر وہ آدمی اسی دن سفر کر رہا ہے تو وہ مار کے چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، ورنہ وقت جو ہے 11 کو 12 کو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے کنکریاں صحیح نہیں ہیں. میں مدینہ منورہ میں 4 مہینے رہتا ہوں تو نماز پوری پڑھتا ہوں. اب پاکستان کا اب اگر جدہ جانا پڑے یا آدمی کا اب جب سفر ہو رہے ہیں آپ مثلاً، یا آپ کو پکڑ کر سفر کرایا جائے تو آپ مسافر ہیں، جب تک اپنے اصل گھر میں نہ پہنچے قصر پڑیں گے. ہم مدینہ منورہ سے آئے تھے لیکن عمرے کی نیت نہیں کی، پھر مکے میں داخل ہو کر مسجد عمرہ سے احرام کی. پھر عمرہ سے کیوں احرام باندھا جب نیت نہیں کی تھی؟ تو مانا تو یہ ہے کہ آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے، وہی تو کھڑا تھا اس لیے آپ مسجد گئے. تو بہرحال میقات سے بغیر احرام کے گزرا ہے، عذر کوئی نہیں تھا تو دم دینی پڑے گی. کوئی عذر ہے تو اللہ معاف کرے. 7 گناہ کبائر جو ہیں وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ الشرک باللہ حدیث میں جو آتے ہیں، سب سے پہلا گناہ ہے شرک، اس کے بعد ہے جادو، السحر، تیسرا ہے قتل النفس، کسی کو قتل کرنا، اسی طرح اکل الربا، سود کا کھانا، اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، اسی طرح قذف المحصنات، کسی پاک عورت کو جو بیچاری نے گناہ نہیں کیا اس پہ زنا کی تہمت لگانا، اور اسی طرح جب مسلمانوں کی اور کافروں کی دشمن کی صفیں سامنے ہوں تو پیٹھ دے کے بھاگنا. یہ گناہ ہیں بڑے جو آدمی کو ہلاک کرنے والے ہیں. مسلمان حضور کا فرمان ہے کہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، تو جو مسلمان ہوگا تو شرک نہیں کرے گا نا. تو جو شرک کرتا ہے تو مسلمان رہا ہی نہیں. تو سنی بات ہے نا کہ مسلمان ہے تو مشرک نہیں، مشرک ہے تو مسلمان نہیں. تو جب شرک کر لیا اسلام سے نکل گیا. اب دیکھو نا مثلا تم وضو سے بیٹھے ہو، اگر ہوا نکل جائے تو کیا ہو جاؤ گے؟ بے وضو. وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ پھر نماز پڑھ لو گے؟ یہ کہو کہ پہلے تو وضو تھا. تو جب آدمی شرک کرتا ہے تو اسی وقت وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. شرک ایسا گناہ ہے، اللہ پھر توبہ کرے اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو. طواف نفلی عبادت ہے، آپ کریں اور چاہتے ہیں کسی کے لیے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح جو بھی عمرہ ہے نفلی عبادات ہے آپ اپنے لیے کریں، اس کے بعد دعا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، وہ چاہیں گے تو ثواب عطا فرمائیں گے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، خفف لوعاتنا. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين. یا قوی یا عزیز.
اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مجاہدین فلسطین، مجاہدین کشمیر، مجاہدین شیشان، جو بھی تیرے راستے میں تیرے دین کے لیے، تیرے نام کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا الہ العالمین یہود و نصارہ کو ذلت آمیز شکست عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مساجد، مدارس، معابد، معاہد سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد اتفاق عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ امن و امان اور سلامتی کو قیامت تک قائم فرما، یا اللہ پاکستان میں بارش فرما دے، یا اللہ پاکستان میں بارشیں عطا فرما، یا اللہ پاکستان کے دریاؤں کو بھر دے، یا اللہ مسلمانوں کو قحط سالی سے دوچار نہ فرما، یا اللہ واقعی ہم گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا اللہم لا تہلکنا بذنوبنا